-40 ڈگری سیلسیس رہتا ہے، -40 سانس لیں جم جاتی ہے، لیکن وہ سروائیو کرتے ہیں، وہ رہتے ہیں وہاں پہ، اسکول بھی کھلے ہوتے ہیں، کاروباری زندگی بھی چل رہا ہوتا ہے۔ -40 ڈگری پہ آپ یہ جو لڑتے ہیں، یہ ہندوستان والے اور پاکستان والے یہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بلند محاذ چین ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بے وقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بلا وجہ آپ لوگ لڑو، وہ سارا ہمارا مسائل وہاں جھونک دیتے ہیں، لیکن وہ رشیا والے وہ بھی تو سروائیو کرتے ہیں نا۔ اگر بڑا ہی شوق ہے لڑنے کا تو لڑو۔ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو جتنا مرضی تعلیم یافتہ کر لیں، رہنا آپ نے ادھر ہی ہے، کیونکہ 2% صرف پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ رول کرنا ہے۔ ہمیں انہوں نے کن چکروں میں ڈال دیا؟ ہمیں سست کر دیا، سب سے پہلے ہمیں سست کر دیا، سیکنڈلی ہمیں بے حس کر دیا۔ جب آپ سست ہوں گے بے حس ہو جائیں گے، اور جب آپ بے حس ہو جاتے ہیں تو ساتھ کند ذہن ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بے حس نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے بے حس؟ اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ کو، اپنے انوائرمنٹ کو نہیں بدلتے تو آپ بے حس ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد گندگی ہے، ریپر گرا ہوا ہے، آپ نہیں اٹھاتے، بے حسی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام جس کو روکنا چاہیے نہیں روکتے، بے حسی ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جو غلط ہوتا ہے اس کو وہ یہ نہیں کہتے نا کہ ہر وہ شخص جو یہ بات کہے کہ یار میری تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے، میرا تو یہ فرض ہی نہیں ہے، جب میرا فرض نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرتا، وہ نکارا آدمی ہے۔ انسان بے حس نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بے حس نہیں ہونا۔ آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی چیز غلط نظر آتی ہے، بلا جھجک، بغیر کوئی چیز سوچے اس کو ریموو کریں۔ کچرا اٹھانا پڑتا اٹھائیں، چلیں نہیں اٹھا سکتے توہین ہوتی ہے، کم از کم سلام تو کر دیا کریں۔ جو آپ کے ارد گرد کوئی لوگ گزرتے ہیں ان کو سلامتی کا تحفہ دے دیا کریں، نہیں دیتے آپ۔ تو جب تک آپ لوگ بے حسی کو ختم نہیں کریں گے، آپ کند ذہنیت سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جن کی تربیت مصائب اور مشکلات کی درسگاہ میں ہوتی ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی زندگی سہولت آسانی میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو انسان سازی ہے، جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ صرف ہمیشہ مشکلات میں پڑ کے آتی ہے، آسانی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی مسلح افواج، یہی ملک ہے نا، یہی باسی ہیں، ہم ایک جیسے لوگ ہیں، لیکن جب وہی انسان 12 سال 16 سال کی عمر کے بعد، 18 سال کی عمر کے بعد جب وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول یا رسال پور یا پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا چلا جاتا ہے، تو وہ اس کی ایک پرسنالٹی انسان سازی بن جاتی ہے، وہ جنٹل مین بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے وہ لائف نہیں دیکھی، ہم نے دیکھی ہے۔ اس زندگی میں مشکلات ہیں، قدم قدم پہ مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، اور وہ جب ان تکلیفوں مصائب سے عہدہ بار ہو جاتے ہیں، ان سے گزر جاتے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں کندن بنتے ہیں۔ ورنہ یہ آپ جیسے سہولت کے مارے ہوئے ہفتے کو ایسی چھٹی کر لینی ہے، او بھائی ہفتے کو کیا ہے جی، ہفتہ ہے بھائی چھٹی کرو، لیکن پورے 6 دن کام تو کرو نا۔ وہ 6 دن میں آپ کے کاموں کا کیا صورتحال ہے؟ آپ اپنے سرکاری ملازمین دیکھ لیں۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو سارے کام خود ہی کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک اصول ہے کہ کوئی مسائل آ گیا، اس کا حل کیا ہے؟ یا کمیٹی بنا دو، یا پھر کیا کر دو، آپ محکمہ نیا بنا دو۔ جب محکمے کے اوپر محکمہ بناتے ہو تو پھر وہ کام ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا پاکستان میں، یہ اصول ہے۔ جتنے سرکاری ملازمین ہیں پاکستان میں، میں بیشتر جگہ پہ یہ بات کہتا ہوں، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ کوئی کام ان سے کروا لے، یہ تنخواہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانی اور سہولت پیدا کریں۔ یہ کام نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان کو رشوت دیں تو کام کرتے ہیں۔
کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں, کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. اور اس کے بعد ساری پوری دنیا میں, مہذب دنیا میں اصول ہے, ہر شہری کو جو 60 سے ابو ہو جاتا ہے, آج کل انہوں نے تھوڑی عمر بڑھا دی ہے, اس کو پینشن دیتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ صرف اس لیے اس کو پینشن دیتے ہیں کہ اس نے ٹیکس دیا ہوتا ہے. ہمارے کس ملک کے کس شہری کو پینشن ملتی ہے؟ پروٹوکول ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم بے حص ہیں. وہی وجہ ہے جو بھی شروع میں بتائی ہے, کند ذہن ہے, ہمیں اپنے حق کے پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اس بات کی وہ ہمارے اوپر مسلط ہے. جب وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں تو وہ مسلط رہیں گے 2%, وہ ہمیں کبھی بھی اس سے ابو نہیں آنے دیں گے. اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لے, کوئی آپ کے لیے نہیں سوچ رہا, نہ سوچے گا. یہ آپ کو خود کے لیے سوچنا ہوگا. اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالیں. اگر آدمی بننا ہے, قرآن کہتا ہے انسان کو آدمی بننا ہے. انسان تو پہلے بھی دنیا میں موجود تھا. یہ انسان اس دنیا میں, اسی کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا نا, یہ خون خرابہ کرے گا, کرتا تھا. 12 قسم کے انسان تھے. آج یہ ساری میڈیکل سائنس بتا رہی ہے. لیکن آدم کو نائب بنایا. آدم کو آدمی بنانا ہے. ہم نائب نہیں بنے ابھی. حضرت آدم علیہ السلام نائب تھے. پیغمبر جتنے بھی تھے وہ بھی نائب تھے اللہ کے. اور اس کے بعد صحابہ کرام, تبع تابعین, سارے امام جو بھی اللہ کے نیک بندے, وہ سارے بن گئے. ہمیں بننا ہے, ہمیں نائب بننا ہے اللہ کا. اور نائب کون ہوتا ہے؟ اپنی من مرضی نہیں کرتا نائب. نائب اپنا جو باس ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے, اس کے احکامات کو بجا آوری کرتا ہے, اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے, اپنی نہیں دباتا. ایک اسکول میں پرنسپل ہے, ایک وائس پرنسپل ہے. اگر پرنسپل کی بات کو وائس پرنسپل نہیں مانتا, وہ اپنی کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر نائب نہیں رہتا, وہ پھر ایک نئی دنیا بنا لیتا ہے. تو آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بہتری کرنی ہے, انسان سازی کرنی ہے, تو پھر آپ کو مشکلات سے گزرنا ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے پیرنٹس میسج کرتے ہیں, سر یہ کیا طریقہ کار ہے کیڈٹ کلاس کے, یہ کیا طریقہ کار ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ کل ایک بچے کو اٹھک بیٹھک کرا دیجیے, وہ تو اس کا تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا اس کو بیٹا پیدا کیا کہ بیٹی پیدا کیا ہے کہ تیسری ٹرانسجنڈر پہ کر دیا اس کو. وہ بیٹا ہے, اس کو مرد بننا ہے تو اس سے گزرنا ہوگا. اس کو اوپر سے آپ نے اس کو کیڈٹ کلاس میں بٹھانا ہے, کیڈٹ کالج بھیجنا ہے. تمام کیڈٹ کالجز میں رگڑا ہے, سختی ہے, فرنٹ رول ہے, فراک جمپس ہیں, پش اپس ہیں, سٹ اپس ہیں, سب کچھ کرایا جاتا ہے. بندہ بنانا ہے, بندہ, عورت نہیں بنانا. اگر آپ کے والدین آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو کمفرٹ زون میں پھینکتے رہیں. آپ لوگوں کو سردی گرمی کے حوالے سے کرنا چاہیے, مقابلہ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ, لیکن اس کی سے حفاظت کرنی چاہیے. سردی گرمی سے بچنے کے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے, نہ کہ سردی سے ڈر کے گھر میں بھی نہیں بیٹھتے. آپ لوگ جو ہیں اگر اس رویے سے باہر نہیں آئیں گے تو کل آپ کے لیے مشکلات ہیں, آپ کے لیے پریشانی. اس ملک نے کچھ نہیں دینا, دن بدن یہ ڈاؤن ہے. اس کے جو والی وارث بنے ہوئے 2%, جو 2% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جس کو اشرافیہ کہتے ہیں, نام نہاد اشرافیہ, انہی کے بچے اوپر آ رہے ہیں. انہی کے, آپ اپنے سیاستدانوں کو چیک کر لے, سارے انڈسٹریلسٹ, وڈیرے, بروکریٹس کے بچے, ان کے ساتھ یہ فوجیوں کے, جرنیلوں کے, ججوں کے, ساروں کے, یہ انہی کی اولادیں اوپر آ کے بیٹھ گئی ہیں. اور یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں, اتنے باسٹرڈ ہیں یہ لوگ, کہ یہ لوگ کھاتے ہمارے ہیں لیکن اس ملک سے مایوس ہیں. یہ ملک کو کچھ نہیں ہوئے گا, ہمیں ہوگا, ہمیں سزا ملے گی. اگر اجتماعی بے حسی کا شکار ہے تو اجتماعی سزا ملے گی. ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ملک. اس ملک کو ختم نہیں ہونا. جو مرضی ہم کہتے رہے, ملک خراب نہیں ہے, ملک کو بنانے والے ہم لوگ غلط ہیں, جنہوں نے اس کا یہ حال کیا ہے. جن کو یہ بات ایک اتنی سی مناسب بات سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ پلاسٹک کے شاپر بیگ ہیں, آپ روٹی خریدنے جاتے ہیں وہ بھی شاپر میں لے کے جاتے, توہین کرتے ہو رزق کی. آپ دودھ لینے جاتے ہو شاپر میں لے کے جاتے ہو, آپ سالن لینے جاتے ہو شاپر, کوئی بھی باہر میں گلیوں نالیوں میں بہا دیتے ہیں. ایک اتنا سا کام ہے جو گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہیں کرے گی. ہمارے کالمنسٹ ہیں ایاز امیر صاحب, بہت اچھے آدمی ہیں. کئی دفعہ میں ان کے کالمز میں سربراہم انہوں نے ہر بندے سے اپیل کیا, وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے. ان کے کالم کو پڑھ کے فوجیوں نے,
پھر ہم فوجیوں پہ بات تنقید بھی کرتے ہیں. بھائی وہ انہوں نے کر لیا, انہوں نے منع تو نہیں نہ کیا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ نہ کرو, جائیں کینٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ کسی قسم کا شاپر بیگ استعمال نہیں کیا جاتا, نہیں کرتے شاپر بیگ کو استعمال, بند ہے. یہی وجہ وہاں صفائی ہے. ہمارے یہاں پہ صرف ایک شاپر بند کر دیا جائے جس نے ہماری زرخیز زمینوں کو برباد کر دی. کون سا دکھ کریں گے ہم اس ملک کے حوالے سے. تو اس لیے مائی ڈیئرز, آپ کو یہ بات سمجھنی ہے, کمفرٹ زون سے باہر نکلو. مشکل حالات ہیں, فیس کرنا ہے آپ لوگوں نے. اپنے اندر طاقت و استطاعت پیدا کرو. آپ کو جو مصائب ہیں, مشکلات ہیں, اس کی درسگاہ میں تربیت لینی ہے, سہولت میں نہیں. بظاہر سہولت آسانی اچھی ہے, لیکن انسان سازی آپ کی ہمیشہ مشکلات میں, تکلیفوں میں ہی ہوگی. اور باقی جتنے مرضی مارکس لے لو, جتنے مرضی نصاب کو رکھ لو, لیکن اگر بے حسی رہ گئی یہ بڑھتی جائے گی اور کند ذہنیت بڑھتی جائے گی, شعور نہیں آئے گا, تو یقیناً زندگی میں ناکام ہو جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہماری مدد کرے. یہ دعا پڑھا کریں, ویسر لی امری, اللہ میرا کام آسان کر دے. کام کریں, فارغ نہ بیٹھیں, اپنے اوپر کام کریں, اپنے سراؤنڈنگ, اپنے گھر کی چیزوں کو. آخری بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں. امریکن ایڈمرل جو تھا, امریکہ میں نیول جو ہے وہ ایڈمرل افواج کا سربراہ ہوتا ہے, اس نے ایک گیدرنگ میں برملا کا, دیکھیں امریکن فوج ہے, دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, اس نے برملا یہ بات کہی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پوری فوج میں, ایڈمرل فوج میں, ہمیں کیڈٹ شپ سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں, سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے, اپنے بستر کو خود پریس کریں. جب آپ یہ کام کرتے ہیں, اس کے کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ سستی ختم ہو جاتی ہے, آپ کمفرٹ زون سے باہر آ جاتے ہیں. یہ ماما کو چھوڑ دیں, ماما کی گود سے باہر آ جائیں. وہ وقت جب ماما کی گود میں بیٹھنے کا تھا, تب نہ ماما نے بٹھایا نہ آپ بیٹھے. اب ماما کی گود میں نہ جائیں. آپ مرد ہیں, بوائے ہیں, آپ کو مین بننا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ یو ول اے مین, آدمی بننا ہے. ورنہ اپنے لیے بھی یہ مسائل پیدا کرو گے, جس کے ساتھ جڑو گے اس کے لیے بھی مسائل پیدا کرو. وہ تو پہلے ہی برا ہی حال ہے ہر جگہ ہی. خواتین ہیں وہ حساس ہیں, جذباتی ہیں, وہ نازک ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, منٹ میں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کو ہی جوڑتے رہ جاؤ گے. یہی وجہ نا, یہی وہ چاہتے ہیں. بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. یہی وہ بات کہتے ہیں کہ کسی طریقے کی جو عہد نکاح, اس کو برباد کیا جائے, اس کو توڑا جائے, تاکہ ان کی نسلیں خراب ہو جائیں. جب ان کی نسلیں خراب ہو جائیں گی, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود ان کو ڈومینیٹ کر لیں گے. تو آپ لوگوں کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے, شعور کی منزل حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.